نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہم نے جو اپنا اس عربک گرامر کا سلسلہ شروع کیا اس کا ایک حصہ الحمدللہ ہم سے مکمل ہوا اور کل کا کل شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں اس لائق رکھا کہ ہم نے اس کے پہلے حصے کو مکمل کیا اور آج انشاءاللہ ہم ایک اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. بنیادی طور پہ جب ہم نے شروع کیا تھا تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں جو بھی کلمہ ہوتا ہے جو بھی لفظ ہوتا ہے بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں اور کلمے کی بنیادی طور پہ 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے الحمدللہ مکمل کیا. اسم کو ہم نے اس کی ساری پراپرٹیز کو دیکھا پھر اسی کے بیس پہ ہم نے جملے بنائے، مختلف جملے بنائے مختلف کے طور پہ جملہ اسمیہ اور پھر ہم نے مختلف اس کے مرکبات ہم نے استعمال کیے. وہ جو مرکبات آپ نے استعمال کیے ہیں مرکبے چاہے وہ مرکب اشاری ہو چاہے مرکب توصیفی ہو اضافی ہو جاری ہو یہ سارے مرکبات آپ ایز اٹ از فعل میں بھی استعمال کریں گے. پھر ان مرکبات کو آپ نے جملے میں استعمال کیا. وہ مرکبات میں کچھ مرکبات ایسے ہیں جیسے مرکب توصیفی مرکب اضافی جو کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کے بھی آتے ہیں اور خبر بن کے بھی آتے ہیں. مرکب اشاری صرف مبتدا بن کے آتا ہے جاری متعلق بن کے آتا ہے. آپ نے مرکبات کو استعمال کیا. پھر جملہ اسمیہ کے اندر آپ نے کچھ ایسے حروف آپ کے سامنے آئے جو مرکب جو جملہ اسمیہ کے اوپر کچھ تبدیلی باتیں کرتا ہے اور وہ ہم نے حروف پڑھے جنہیں ہم حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں جن کی تعداد 6 ہے. ہر حروف کی اپنی ایک صفت ہے. کوئی تاکید پیدا کرتا ہے کوئی جو ہے وہ تشبیہ پیدا کرتا ہے کوئی ابہام کو دور کرتا ہے. ہم نے ان سب کو پڑھا. پھر ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنانا ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنانا ہے جملہ اسمیہ پہ حصر کیسے پیدا کرنا ہے. حصر کے بارے میں ہم نے تھوڑی ڈیٹیل پڑھی. اور پھر جملہ اسمیہ کے اندر ندا کا مفہوم کیسے داخل ہوتا ہے ندا کیسے ڈالی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. کوشش کی قرآن کی آیات کے ساتھ ہی کیا ہم نے. میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی شاید بتائی تھی کہ قرآن مجید ہمارا اصل ٹاپک ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن مجید ہی کو اپنا بیس بنائیں. تو قرآن مجید میں جملہ اسمیہ کے حوالے سے یعنی پورے کا پورا ایک جملہ اسمیہ ہو اس کی آیات جو بہت زیادہ آپ کو نہیں ملتی لیکن ایسی آیات آپ کو بہت ملتی ہیں جو صرف کیونکہ آیت جو بھی ہوگی وہ کوئی نہ کوئی جملہ ہے. تو ایسی آیات تو بہت ملیں گی کہ جس میں جو پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو اور ایسی آیات بھی بہت ملیں گی جس کا ایک حصہ جملہ اسمیہ کا ہوگا اور ایک حصہ جملہ فعلیہ کا ہوگا. پھر وہ دونوں مل کے ایک جملہ ضرور بنتے. تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے کوشش کی کہ جتنی میکسیمم آپ کے سامنے آیات میں لا سکوں میں لے کے آیا اور کچھ آیات میں نے آپ کو بطور پریکٹس کے طور پہ بھی دی ہیں. امید ہے آپ لوگ اس کو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ ضرور اور اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں. کل میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ بنا کے بھی بھیجا تھا تو کسی نے اٹیمپٹ کیا تھا. بہت آسان تھا. کسی نے اٹیمپٹ کیا اس کو کہ چھوڑ دیا یا جانے دیا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی
جی تھوڑی بہت کوشش کی ہے، وہ ابھی بھیجا ہے. آسان تھا، اگر آپ نے غور کیا ہو تو ڈاکٹر صاحب نیال صاحب بہت آسان تھا، اور اس کا اصل آبجیکٹو یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کی اور بھی کلیئر ہو جاتی، اور بیسک اس میں چیزیں ڈالی تھی میں نے. تو اس ایکسرسائز کو ضرور کریں، کیونکہ ایک اور ٹیسٹ بھی میں نے تیار کیے. نارملی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آن لائن، تو ابھی ہم نے پچھلے 1-1.5 سال سے شروع کیا ہے، 2 سال سے. پہلے میں لائیو کرتا تھا، تو وہاں تو باقاعدہ ہم ٹیسٹ لیتے تھے، اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد لیتے تھے. لیکن اس کے اندر ہم نہ کوئی مارکس رکھتے ہیں، نہ کچھ رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. آبجیکٹو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کس حد تک چیزوں کو سمجھ پائیں، جان پائیں، تاکہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو پھر ہم اپنا اگلا والا جو اسٹیپ ہے اس کو اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں. تو وہ جو آپ لوگوں کو ٹیسٹ دیا ہے اس کو ضرور اٹینڈ کریں، اس کو ضرور کریں، اور مجھے بھیجیں ضرور. ایکسرسائزز آپ لوگ نہیں بھیجتے تھے، میں کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن ٹیسٹ ضرور بھیجیں تاکہ مجھے تھوڑا سا ایک اندازہ ہو جائے گا. بیسکلی 2 ٹیسٹ بنیں گے، ایک میں نے آپ کو بھیج چکا ہوں، ایک میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو آج نہیں تو کل ضرور بھیجوں گا. دونوں ٹیسٹ کو ضرور اٹینڈ کریں، دونوں ٹیسٹ کو ضرور شیئر کریں میرے ساتھ، تاکہ ایک آئیڈیا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا. تو اسم والا حصہ ہم ختم کر چکے ہیں. اسم کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی اشکال ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ شہزاد صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ نہیں الحمدللہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام. آپ کے پاس کوئی سوال نہیں؟ زبردست. شائستہ جی آپ کے پاس کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. نہیں آپ کے پاس. فرا جی آپ کے پاس تو ہوگا ہی نہیں، آپ سے سر ہے. ارے اللہ اکبر. جی حکم. سر ایک آیت وہ بس دماغ میں اٹک گئی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، اس کی وہ نہیں ہو رہی، وہ ایسا انالیسس نہیں ہو رہا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. زبردست، یہ تو بہت آسان ہے تو آسان. ذالک الکتاب کتاب. جی بتائیے، آپ ہی بتائیے. چلے اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں. انالیسس جب بھی کریں نا تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں پہلے آپ کو نہیں بتاتا تھا، کہتا تھا، لیکن آپ آہستہ آہستہ ہم جب فیل کی طرف آ جائیں گے تو پھر یہ بڑا لازم ہے. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ قرآن مجید کی کسی آیت کا انالیسس کریں، آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ ہے کیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں ذالکہ کیا؟ اشارہ، اس میں اشارہ ہے سر. نہیں خالی ابھی اشارہ بھول گئے. ذالکہ اسم ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے. الکتاب اسم ہے. اسم. لا حرف ہے سر. حرف. ریبہ اسم ہے. اسم. فیہ یہ ایک مرکب ہے سر. یہ تو ابھی یہ بھول جائیں، ابھی یہ بھول جائیں مرکب ہے کہ مرکب نہیں، اسم نہیں ہے. غور کریں. فیہ، فی حرف ہے. حرف ہے. ہی جو ہے وہ ابھی بھول جائیں آپ، ابھی آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ مرکب ہے کہ یہ اشارہ ہے، اس کو بھول جائیں. بیسک چیز آپ نے پکڑنی ہے، بیسک چیز پہلے پکڑ. اب دوسرا اسٹیپ آپ نے کہا ذالکہ اسم ہے. ٹھیک ہے، کون سا اسم ہے اب آپ نے ذہن میں لکھے، کون سا اسم ہے؟ یہ اشارہ. اس میں اشارہ. اب اس اشارہ جب ہے، اب آپ 4 صفات کو اپنی ذہن میں لکھیں، 4 بیسک پراپرٹیز ہیں. اب مجھے بتائیں یہ جو ذالکہ ہے یہ آپ نے کہا اسم ہے، اشارہ ہے، مجھے بتائیں معرفہ ہے کہ نکرہ؟ سر معرفہ ہے، مبتدا بن کے آیا ہوا ہے سر. یہ تو کلیئر ہو گیا. مادہ تو آپ کو پتہ ہی تھا. چلیے جی، آپ نے کہا مبتدا بن کے نہیں آیا ابھی. جی سر یہی مسئلہ ہے کہ یہ کیا بن کے. ایک منٹ. ذالکہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اچھا اب جب آپ کو پتا ہے کہ جب ذالکہ اشارہ ہے، اب آگے چلے جائیں. یہ معرفہ ہے سر. الکتاب آ رہا ہے. جی وہ بھی معرفہ ہے.
किताब आ रहा है. हम्म, किताबों क्या चीज है जी? इसम है. इसमें मारफा आ रहा है. जी. ज़ालिका भी मारफा है, अल किताबु भी मारफा है. अब जहन पे जोर डालें कि ज़ालिका इशारा है. इशारा जो है कोई मुरक्कब बन के आता है कभी? मुरक्कब इशारी तो बन के आता है सर. आता है. मुरक्कब इशारी जो बन के आता है उसकी कंडीशन क्या होती है? सर वो मुशार अलैह इशारे को फॉलो करता है ये. लेकिन मुशार अलैह किस हालत में होता है? सेम हालत में होता है सर. आप सेम हालत ना कहें, आप कहें मारफा होता है. मारफा होता है जी सर. मारफा दोनों होता मारफा होते हैं जी. तो ये भी मारफा है. जी जी. ठीक है, ये भी मारफा है. अच्छा जी, आपने कहा ये मुशार अलैह. अब आपने एक चीज और जो नोट करनी है वो क्या करनी है, मुझे बताइए कि जो मुरक्कब इशारी होते हैं उसके अंदर असल अहमियत किसकी है? मुशार अलैह की सर. मुशार अलैह की. मुशार अच्छा अलैह ये की हालत कौन सी है? जी सर ये तो मुझे लगता है मुब्तदा बन के पूरे का पूरा मुरक्कब इशारी आया है. ठीक है. ये पूरा का पूरा मुरक्कब इशारी जो है ये मुब्तदा बन गया. अच्छा ठीक है सर. बस यही प्रॉब्लम थी, मैं ज़ालिका को मुब्तदा कर रही थी और किताब को खबर कर रही थी तो बात नहीं बन रही थी. नहीं देखिए ज़ालिका, अच्छा देखें ज़ालिका भी अल किताब के साथ खबर हो सकती थी. कैसे, मुझे बताइए. लेट से अगर ये सिर्फ यहाँ तक बात होती, यहाँ ये जिक्र ही नहीं आता, इसका कोई जिक्र ही नहीं होता. अब मुझे बताइए कि ज़ालिकल किताब को आप इशारा भी ले सकते थे और ज़ालिकल किताब को जुमला इस्मिया भी पूरा ले सकते थे. बताएं कैसे? फिर सर अल किताब को पहले लाते. नहीं ऐसे कैसे रहते थे? गौर करें, गौर. चले मैं आपको एक टिप देता हूं. अल्लाहुस समद, जुमला इस्मिया में हसर पैदा करने के लिए क्या करते हैं? ज़ालिका हुवल किताब, यानी ऐसे करके ज़ालिका हुवल किताब. जी सर जी पहले यही सोच रही थी. सूरत में होता तो फिर आप कहते हैं कि इसके अंदर जो है एक ज़मीर फसल इसकी माज़ूफ है, तो फिर उस सूरत में क्या करते हैं, फिर आप इसका अच्छा ज़ालिकल किताब का क्या तर्जुमा करेंगी? वो किताब या ये किताब. हाँ चले ये किताब कर लें, वो किताब कर लें, झगड़ा खत्म करें. ठीक है. लेकिन अगर आप इसको जुमला इस्मिया करते हैं तो फिर आप क्या तर्जुमा करते हैं? ये वो किताब है. ये है किताब या ये ही किताब है, यानी ही का मफहूम हसर लाते हैं ना आप उसको बांध जी. अब अगर आप यहाँ तक क्लियर हो गया, मुब्तदा बन गया. जी बिल्कुल सर. कर लेंगे एनालिसिस. जी सर ला रहे बफी इसमें कोई शक नहीं. करके बताइए मुझे. सर ये ला जो है ना वो वाला ला है जो ला सिर्फ नकरा नहीं सर, जो नकरा पे दाखिल होता है सिर्फ हरफे नफी. इसको क्या कहते हैं? इस ला को क्या कहते हैं? लाए नफी जिन्स. लाए नफी जिन्स. इसको कहते हैं लाए नफी जिन्स. रहीमा क्या बन जाएगा? जी फराज जी कहाँ चले गई? इसमें लाए नफी जिन्स बन जाएगा ना सर. इसमें लाए नफी जिन्स बन जाएगा. लाए नफी जिन्स का इस्म हालत नसब में होता है और खबर उसकी हालत रफा में होता है. लेकिन ये फी ही मुरक्कब जारी के तौर पर आया. मुरक्कब जारी जब आता है तो आप उसको मुतालिक के तौर पे ले लेते हैं. ठीक है, तो ये इसकी खबरू लाए नफी जिन्स बन जाएगी. ये लाए नफी जिन्स अपने इस्म और अपनी खबर से मिलके क्या बनेगा? जुमला इस्मिया खबरिया. और ये जुमला इस्मिया खबरिया इस के लिए क्या बन जाएगा? खबर बन जाएगा. खबर. ठीक. और अब मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनेगा. तर्जुमा क्या करेंगे आप इसका? ये वो किताब है. ये वो किताब नहीं आएगी. आपने तर्जुमा किसका करना है? मुरक्कब इशारी का करना है. ये किताब, ये किताब नहीं है किसी किस्म का कोई शक इसमें. ठीक है सर. लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है इसी किताब में तो शक है. शक तो इसी किताब में.
اسی کتاب میں شک ہے، اسی لیے سب سے زیادہ مسئلے. شائستہ جی، کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے میری؟ سر میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی کلمے کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم فعل حرف 3 اقسام. ٹھیک ہے، اسم آپ پڑھ چکی ہیں اور حرف آپ نے ان بٹوین پڑھا. فعل کی تعریف بتائیے. فعل کی ڈیفینیشن بتائیے. بالکل ابتدا میں لکھوائی تھی میں نے. ایسا کلمہ جو اپنے معنی اور مفہوم خود بیان کرے لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. ایسا کلمہ جو اپنا مفہوم اور معنی خود بیان کرے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر. یہ بھی یہ یاد رکھیں ہمیشہ، کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، لیکن اس میں زمانہ پایا جائے. تو زمانے کے لحاظ سے کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ عام زبان میں آپ دیکھیں، اردو میں، انگریزی میں 3 زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل، یا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر آپ کہتے ہیں. عربی زبان میں زمانے کے لحاظ سے 2 فعل پائے جاتے ہیں. ایک جس کو ہم ماضی کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم مضارع کہتے ہیں. مضارع کے اندر بیسکلی حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر آپ ویسے دیکھیں تو ماضی تو ہوتا ہی نہیں ہے کچھ. ماضی تو کیا ہے، میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے یہاں اپنے آپ کو کیا تو ختم ہو گیا، ماضی ختم ہو گیا. ماضی تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اپنی ساری زندگی ماضی پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ماضی میں کیا کرتے ہیں. ماضی تو بہت ہی چھوٹا ہے. جو کچھ ہے وہ تو بیسکلی آپ کی حال ہے اور آپ کا مستقبل. ماضی تو بہت ہی آپ کا چھوٹا ہوتا ہے. تو زمانے کے لحاظ سے عربی زبان میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک جسے ہم فعل ماضی کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم فعل مضارع کہتے ہیں. ہم انشاءاللہ آج فعل ماضی شروع کریں گے اور فعل ماضی کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ ہم میکسیمم چیزیں فعل ماضی کے ہی اندر کور کریں گے، کیونکہ مضارع کے اندر جب ہم جائیں گے تو صرف اس کا جو فعل چینج ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ سے گفتگو رکھیں گے. باقی جو مضارع میں جو دوسری ایڈیشنل چیزیں آتی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن جو بیسک جتنی ضرورت چیزیں ہیں وہ ہم ماضی کے اندر بات کریں گے. جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ آتی ہے فعل کی گردان. گردان کس کو کہتے ہیں تو بتائیں. جی گردان کسے کہتے ہیں؟ سر ریپیٹیشن کو بار بار کرنے کو. نہیں، وہ گردان تو بیسکلی اس طرح سمجھتے ہو تو جو حفظ کرا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جن کی گردان کر دیجیے. گردان کو اور بتائیے. دہرانا. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ سر؟ کنٹینیوٹی. نہیں کچھ اور بتائیں کہیں اور چلیں گے. ریوائز کرنا یا دہرانا یا یاد کرنا. نہیں یہ تو آپ نے ساری وہ والی بات کر دی، وہ جو یہ الگ چیز کر دی. آپ کو کہیں اور چلے گا. آپ کو دیکھیں ہر زبان میں پروناؤنز ہوتے ہیں. ہر زبان میں پروناؤنز ہوتے ہیں جس کو ہم ضمائر کہتے ہیں. ہر زبان میں پروناؤنز ہوتے ہیں جس کو ہم ضمائر کہتے ہیں. ضمائر کے مطابق کسی فعل کا استعمال کرنا. ضمائر کے مطابق کسی فعل کا استعمال کرنا یعنی جس زبان میں بھی آپ گردان کرنا چاہتے ہیں اس زبان میں جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں ان ضمائر کو اس کام کے نام پہ استعمال کرنا.
کام کے نام پہ، یعنی اس کام کے نام کے اوپر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایکشن بن جاتا ہے. اب آپ نے ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کام کا نام اور ایک ہوتا ہے کام. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. کام کا نام اسم ہے اور کام جو ہے وہ فعل ہے. اسم پرماننٹ ہوتا ہے، فعل ٹیمپریری ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسم جو ہے وہ پرماننٹ ہے، فعل جو ہے وہ ٹیمپریری ہے. فعل ٹیمپریری کیوں اور ویک بھی ہے. ٹیمپریری کس لحاظ سے کہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل حال بھی ہو سکتا ہے، چینجز آتی رہتی ہیں. اور اسم جو ہے وہ پرماننٹ ہے. اگر میں آپ سے کہوں مومن، تو مومن پرماننٹ ہے، ایک لیول پہ آنے کے بعد اس کا سٹیٹس ہو گیا مومن، اب اس سے نیچے نہیں آتا. وہ اس کا منیمم لیول ہے مومن کا. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ ایمان، اگر ایمان کے لفظ میں آپ کہیں، جیسے قرآن مجید میں بہت آتا ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، فعل شروع ہو گیا ہے یا الذین آمنوا، یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو. تو اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اس کا مطلب ہے آئے ہو موجودہ حال میں نہیں ہو سکتے. آج شاید نہیں ہو تمہارا ایمان، یا کل تمہارا ایمان نہ ہو، یا پہلے تھا اب نہیں ہے، یا جو ہے آج ہے پہلے نہیں تھا. لیکن جب آپ مومن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ وہ جو بیسک لیول ہے اس سے باہر چلے گئے. اب آپ اس کیٹیگری سے باہر نکلا، اب آپ منیمم اس لیول پہ چلے گئے. تو یہ چیز، اس پوائنٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور فعل جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، اس میں چینجز آتی رہتی ہیں اور آتی ہیں اور آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو گردان کس کو کہتے ہیں کہ ہر زبان میں جو ضمائر ہوتے ہیں، جتنے بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں اس زبان میں، ان ضمائر کے اندر اس کام کے نام کو داخل کر کے اس کو فعل کے معنی میں لے کے آنا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تو ابھی کلیئر ہو جائے گا آپ کے سامنے. آپ کو پتا ہے ہر زبان میں ہوتی ہے، تو میں نے جیسے آپ سے کہا اردو زبان میں بھی گردان ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے شاید کبھی کی بھی ہو اردو زبان میں گردان، آج آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ یہ جو کام کے نام کو عربی میں کہتے ہیں، کام کا نام جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مصدر. مصدر کہتے ہیں کام کے نام. میں آپ سے مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ مصدر جانا سے میں آپ سے کہتا ہوں اردو میں گردان کریں. تو یاد رکھیے گا، گردان میں نے آپ سے کہی کہ ضمائر ہوتے ہیں. تو آپ نے ضمائر کے چارٹ تو آلریڈی عربی میں بھی پڑھے ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ تھرڈ پرسن کے بھی ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں غائب. سیکنڈ پرسن کے بھی ہوتے ہیں جو کہ حاضر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور فرسٹ پرسن کے بھی ہوتے ہیں. اردو زبان میں بھی اسی طرح سے چلے گا، تھرڈ پرسن کے بھی ضمائر ہوں گے، سیکنڈ پرسن کے بھی ہوں گے، اور فرسٹ پرسن کے بھی ہوں گے. انگریزی میں بھی اسی طرح سے ہوں گے. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ مصدر جانا سے اگر آپ گردان بنائیں، تو آپ اردو کی گردان بھی تھرڈ پرسن سے شروع ہو کے فرسٹ پرسن پہ ختم ہوتی ہے. جیسے عربی کی گردان بھی آپ نے دیکھی تھی نا، ہوا، ہما، ہوم، اور ختم کیا کہاں ہوئی تھی، انا اور نحنو، یعنی تھرڈ پرسن سے شروع ہو کے فرسٹ پرسن پہ ختم ہوئی تھی. تو اردو کی گردان بھی جو ہے تھرڈ پرسن سے شروع ہو کے فرسٹ پرسن کے اوپر ختم ہوتی ہے. تو اگر میں آپ سے کہوں مصدر جانا کی آپ گردان بنائیں، تو آپ گردان بنائیں گے وہ گیا، وہ گئی. تھرڈ پرسن کی گردان ہے نا، وہ گیا، وہ گئی، اور ماضی کی بن رہی ہے، وہ گئے، وہ گئی. چاروں کور ہو گئے، مذکر مؤنث بھی کور ہو گیا. وہ گیا، وہ گئی، وہ گئے، وہ گئی. سیکنڈ پرسن کی گردان میں آپ آ جائیں تو آپ کیا کہیں گے، تو گیا، تو گئی، تم گئے، تم گئی. چار صیغے تھرڈ پرسن کے آ گئے، چار صیغے سیکنڈ پرسن کے آ گئے. فرسٹ پرسن پہ آ جائیں، میں گیا، میں گئی، ہم گئے، ہم گئی. چار صیغے غائب کے، چار حاضر کے، چار متکلم کے، 12 صیغے بنے. انگریزی کے اندر میں آپ سے کہوں کہ مصدر جانا کی گردان کرے تو انگریزی میں ہو جائے گا مصدر جانا ٹو گو، یہی ہوگا نا. تو ٹو گو سے انگریزی کی گردان شروع ہوتی ہے فرسٹ پرسن سے اور تھرڈ پرسن پہ جا کے ختم ہوتی ہے. انگریزی کی گردان ہوگی تو کیا ہو جائے گا، آئی وینٹ، وی وینٹ، ختم. سیکنڈ پرسن کی گردان کیا ہوگی، یو وینٹ. کوئی مذکر مؤنث نہیں، کوئی سنگولر پلورل نہیں.
और थर्ड पर्सन की गर्दान क्या हो जाएगी? ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, इट वेंट। तो पता चला थर्ड पर्सन में 4 सीगे, सेकंड पर्सन में 1 सीगा और फर्स्ट पर्सन में 2 सीगे। 7 सीगे के अंदर पूरी गर्दान खत्म हो। उर्दू जबान में मस्दर जाना की मैंने आपसे गर्दान की तो उसके 12 सीगे बने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मस्दर खाना की अगर करे तो ईट, मैं अगर आपसे कहूं मस्दर खाना की गर्दान करे तो आप क्या गर्दान करेंगे? आप ये कहेंगे वो खाया, वो खाई? नहीं, आप क्या करेंगे? उसने खाया, उन्होंने खाया, सेकंड पर्सन की गर्दान में आ जाए। तूने खाया, तुम सबने खाया। फर्स्ट पर्सन की गर्दान, मैंने खाया, हमने खाया। पता चला 6 सीगों में पूरी गर्दान खत्म हो गई। तो उर्दू जबान में गर्दान करने के, जब आप गर्दान करते हैं तो डिपेंड करता है कि फेल कैसा, मस्दर कैसा आ रहा है। अंग्रेजी जबान में 7 सीगे आ गए, उर्दू जबान के अंदर डिपेंड करेगा कैसे आ रहा है। अरबी जबान में ये मैटर बिल्कुल डिफरेंट है। अरबी जबान के अंदर ये ज़हन में रख लें कि आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब आपने ज़मायर पढ़े थे तो उसमें 14 सीगे थे, चाहे वो ज़मायर हालत रफा के थे, चाहे वो हालत नसब और जर के थे। यही 14 सीगे आज भी रहेंगे। अरबी जबान में जब गर्दान हम करेंगे तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? गर्दान ही करेंगे। और गर्दान का, हर गर्दान का एक जो भी एक गर्दान आप करते हैं, ये पूरे का पूरा एक जुमला फेलिया है। आपने जब कहा ना वो गया, तो ये पूरे का पूरा फेल था ना, एक जुमला है ना। अंडरस्टैंड आपने कर लिया ना, वो गया तो मसला ही नहीं था। आपने कहा मैं गया, पूरे का पूरा जुमला। अरबी जबान में भी जो गर्दान होती है पूरे का पूरा एक जुमला होगा, लेकिन इसके अरबी जबान में पूरे के पूरे 14 सीगे होंगे, पूरे के पूरे 14 सीगे होंगे। अब एक और पॉइंट नोट कर लें, जब मैंने आपसे कहा मस्दर जाना, तो मुझे बताएं इस मस्दर जाना में आपको कितने लेटर्स मिले? कितने लेटर्स है मस्दर जाना में? 4। जब मैंने आपसे कहा मस्दर खाना, इसमें कितने लेटर्स है? 5। अंग्रेजी में मैंने आपसे कहा टू गो, तो कितने लेटर मिले आपको? 2। टू तो ऐसे ही आएगा ना सर। मैं इसी तरह से आपको मस्दर खाना करूं तो क्या आएगा? टू ईट, 3 आ जाएंगे उधर और 3 आ जाएंगे। अरबी जबान के अंदर एक बड़ी खासियत है अरबी जबान में। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपसे कहा ना लेटर्स, ये बेसिक रूट लेटर्स, रूट वर्ड्स कहलाते हैं, बेसिक रूट वर्ड्स कहलाते हैं। और अरबी जबान का फेल जो है वो तो डिपेंड इसी पे करता है। इस रूट वर्ड्स को के लिए अभी जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं मादा। मादा होता है ना, किसी भी चीज का मादा होता है। अरबी जबान के अंदर इस्म के ऊपर हम इतनी बात नहीं करते मादे के लिहाज से, फेल की हम बात करते हैं। अरबी जबान की खासियत ये है कि 99.9% जो मादा होता है वो 3 हर्फी होता है। यानी ये तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिल गया, आपको पता है कि होता है 3 हर्फी। अरबी जबान में जो मादा होता है वो 99.9% में कह रहा हूं। यानी आप ये समझ लें कि कुरान मजीद में टोटल मेरे ख्याल में 24 या 25 ऐसे फेल आए हैं जो 3 से ज्यादा मादे पे डिपेंड करते हैं। बाकी तमाम जितना फेल आया वो सब 99 3 हर्फी है, इसलिए हम कहते हैं 99.9% जो है वो मादा 3 हर्फ पे मुश्तमिल करेगा, 3 हर्फ पे मुश्तमिल करेगा। ये 3 हर्फी मादे को बेसिकली कहते हैं कि वो इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्लियर है? कोई सवाल, कोई अश्काल? फरा जी बताइए क्या पढ़ाया मैंने आज आपको? सर आपने बताया है कि फेल की तारीफ बताई है और इसकी गिरदान बताई है ज़मायर के हिसाब से। जब मैं आपसे कहूँ ना कि क्या पढ़ाया है तो आप अब मुझे पढ़ाएं। जी अब आप सर। मुझे पढ़ के बताएं, पढ़ा के बताएं। जी,
کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ہم نے اسم، حرف اور فعل. اسم ہم نے پڑھ لیا. اب ہم نے فعل شروع کیا ہے. فعل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی معنی کے ساتھ ساتھ کام کا بھی زمانہ بھی پایا جائے، کام کے ساتھ زمانے کا بھی اظہار کیا جائے. عربی زبان میں 2 طرح کے فعل ہیں، ایک فعل ماضی اور ایک مضارع، جبکہ اردو میں اور انگلش میں ہمیں 3 فعل ملتے ہیں. عربی زبان میں یہ 2 ہی فعل ملتے ہیں. اور اس کی جو گردان ہوتی ہے، گردان ضمائر کے حساب سے فعل کے استعمال کو گردان کہتے ہیں. جس طرح ہم نے شروع میں اشارے پڑھے تھے، 14 ہم نے پڑھے تھے، اور اسی حساب سے جب ہم گردان کریں گے تو اس میں بھی ہر فعل کے اتنے ہی ہم اس کے ڈیریویٹوز پڑھیں گے، ہر فعل کے. اور جو سب سے اہم بات آپ نے آخر میں جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں 99.9 یعنی موسٹلی جو فعل استعمال ہوئے ہیں وہ 3 حرفی فعل ہیں. یعنی ان کا جو مادہ ہے، جو بیسک روٹ ورڈز ہیں ان کے، وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، چاہے ان کی شکل ماضی مضارع جس بھی شکل میں ہو. وہ الگ ہے، وہ اس کا اس سے کوئی لنک نہیں. جو بیسک جی. آپ کا جو سمجھنے کے جو مادہ ہوگا وہ 3 حرف سے مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم اس سے پہلے، تو میں آج آپ کو سب سے پہلے ہم گردان ہی کریں گے. اور میں نے جب یہ آپ سے کہا نا کہ ایک گردان کا جو بھی گردان کا جو حصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک پورا ایک جملہ فل ہے. ٹھیک ہے جی. گردان کے 2 طریقے. ایک طریقہ تو یہ کہ میں آپ کے سامنے سیدھی گردان لکھ دوں اور میں آپ سے کہوں اس کو یاد کریں، لیکن جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا وہی میں کوشش کرتا ہوں آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو گردان بنتی کیسی ہے فعل کی، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا شیئر کرتا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جائے گا اور پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، گردان کے لیے آپ ذہن میں رکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ جو عدد ہے وہ عدد آپ کو پتہ ہے 3 ہے. کون کون سے عدد ہیں؟ 3. آپ کے پاس واحد ہے، مثنیٰ ہے. مثنیٰ کو اور کیا کہتے ہیں جی؟ فٹافٹ بتائیے. تسنیہ. تسنیہ. تسنیہ مثنیٰ کا فرق کیا ہے سر، یہ بھی بتا دیں. بات کی تو ڈاکٹر صاحب مکمل کریں. فرق یعنی اس میں سر تانیث. تسنیہ بیسیکلی کہتے ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں جس سے واحد سے مثنیٰ بنتا ہے. تسنیہ کس کو کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو کہتے ہیں جس سے واحد سے مثنیٰ بنتا ہے. مفرد سے مثنیٰ بنتا ہے. مفرد سے جب آپ مثنیٰ بناتے ہیں، 1 سے 2 بناتے ہیں، اس پروسیس کو تسنیہ بھی کہتے ہیں. اچھا جی، آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ نے گردان اس سے پہلے کی تھی وہ گردان جو ہے وہ 3rd پرسن سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو آپ کہیں 3rd پرسن کی گردان، یعنی 3rd پرسن کو ہم کہتے ہیں غائب. اور آپ کو پتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہوتا ہے مؤنث. غائب کے بعد جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حاضر کا. غائب کا مطلب 3rd پرسن ہو گیا، حاضر کا مطلب 2nd پرسن ہو گیا. اور اس 2nd پرسن میں بھی مذکر ہوگا اور مؤنث ہوگا. اور اس کے بعد آ جاتا ہے 1st پرسن جس کو ہم کہتے ہیں متکلم. متکلم میں آپ کو معلوم ہے کہ مذکر مؤنث کوئی ڈفرینشیٹ ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں فعل، اور میں نے آپ سے کہا کہ مادے میں کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ 3 لفظ. تو ہوتا کیا ہے کہ کہتے کیا ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ فا، عین اور لام، اس کو ہم بیس بناتے ہیں. ہم بیس کس کو بناتے ہیں؟ 3. یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں، جو پہلا ورڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، جو دوسرا ورڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ، اور جو تیسرا ورڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے لام کلمہ. یہ ٹرمینالوجی بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں، کیونکہ آپ فعل کی طرف آئیں تو کچھ ٹرمینالوجیز آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے گی جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، بے فکر. تو جو پہلا ورڈ بنتا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا، پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ جو واحد مذکر، دیکھیں کیا بنے گا؟ واحد مذکر غائب نا.
پہلا صیغہ کس کا بنے گا؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب کو ہمیشہ نوٹ کر لیں کہ وہ جو مادہ ہوگا نا، بیسکلی مادے کے جو 3 لیٹرز ہوں گے نا، وہ اسی کے اندر آئیں گے، وہ اسی کے اندر آئیں گے. تو ہم نے بیس ابھی فا عین اور لامی کو ہم لے لیتے ہیں کہ ہم فال کے بیس پہ ہم بناتے ہیں. تو جو پہلا صیغہ آپ کا بنے گا وہ بنے گا لیٹ سے فعلا. فعلا کا کیا مطلب ہوگا؟ اس ایک مذکر نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا. فعلا وہ غائب ہے نا، جی جی اس ایک مذکر نے کیا. ٹھیک ہے جی. مثنیٰ بنانا ہے مجھے، 2 بنانے، 2 نے کیا، تو یہ پہلا والا تو ایز اٹ از رہے گا. فعلا، اور اس کے ساتھ ایڈیشن کے طور پہ الف آپ ایک لگا دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کلمے کے ساتھ آپ اس سے پہلے اسم میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ بہت سے حرف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ الف ایڈ ہو کے لکھا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ملائے بغیر لکھا جاتا ہے. تو یہ ملائے بغیر لکھا جائے گا تو فعلا. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ذرا مجھے پڑھ کے بتائیے شہزاد صاحب. فعلا. آگے بھی پڑھیں، دونوں صیغے پڑھیں. تو یہ فعلا اور یہ فعلا تھوڑا مطلب کھینچ کے پڑھیں گے. چلے، فعلا 2 کا حرف کیا کے بعد مانا کیا آپ نے؟ اس مذکر نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا. فعلا تثنیہ ہے تو یہ ان دونوں نے کیا، ان 2 مذکر نے کیا. یہ ان دو اچھا، آپ اس کو مذکر نے. آپ ذرا دوبارہ پڑھیں گے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فعلا اور فعلا. اب دیکھیں، اب جب آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ کو ابھی تو آپ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے نا. جی آپ نے کہا فعلا فعلا، تو سوچ سمجھ کے آپ پڑھ رہے ہیں. ادروائز جب آپ اس کو سوچ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، روانی میں پڑھیں گے، تو آپ پتہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ اس کو ایسے پڑھیں گے فعلا فعلا. تو ساؤنڈ سے پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ آپ ایک کے بارے میں بات کریں کہ 2 کے بارے میں بات کریں. تو اس گردان کے لیے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ان دونوں کو ملا کے پڑھا کریں، دوسرے کو چھوڑ دیا کریں. فعلا فعلا، فعلا فعلا، دونوں کو ساتھ پڑھیں اس طرح سے، دوسرے کو چھوڑ دیں تو وہ خود بخود کھنچ جائے گا. فعلا فعلا، فعلا ایک مذکر نے کیا، فعلا 2 مذکر نے کیا. اس کی جمع کرنی ہے، بیسک ورڈ وہی رہے گا فعلا. لیکن اب جمع کرنی ہے تو جمع میں کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ واو لگا دیں گے. واو کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ. پیش کے ساتھ. تو لام پہ پیش آ جائے گا، یہ بن جائے گا فعلو. اور عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ جب واو ساکن آ جاتا ہے نا تو اس کے بعد ایک الف لگا دیتے ہیں کتابت میں، خاص طور پر فعل. تو آپ کا جو پہلا جو غائب مذکر کی جو گردان بنی وہ بنی فعلا فعلا فعلو، فعلا فعلا فعلو، فعلا فعلا فعلو. اتنی جلدی کیسے بن گئی؟ فعلا فعلا فعلو، اس ایک مذکر نے کیا، ان 2 مذکر نے کیا، ان سب مذکر نے کیا. ٹھیک ہے جی. مونس کریں، جو مذکر غائب کی جو گردان ہوگی بالکل اسی طرح سے گردان جو ہے نا وہ مونس کی بن جائے گی. کیسے بن جائے گی؟ کیا صیغہ ہے جی؟ فعلا. یہ بھی آپ نے فعلا ہی کیا. لیکن اب ایک فرق آئے گا. ایک فرق کیا آئے گا؟ اور یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس کو نوٹ کیجئے گا. یہاں آ جائے گا فعلت. یہ جو تا آئی ہے نا، تا ساکن، یہ جو تا ساکن آئی ہے اس کو نوٹ کر لیں، یہ تا تانیث کہلاتی ہے. یہ تا تانیث، یہ مونس کی پہچان ہے. یہ جب بھی دوبارہ اب سے آپ کو قرآن نظر مجید نہیں میں آ رہا سر.
جب بھی آپ کو قرآن مجید میں تا ساکن نظر آ جائے نا اس طرح سے کسی فعل کے ساتھ تو آپ سمجھ جائیں گے یہ صیغہ کیا چیز نظر نہیں آ رہی سر؟ سر وہ جو آپ نے لکھا تا کو جو تانیس، تانیس، تا نون یا اور سا تانیس، یہ تا تانیس کہلاتی ہے اور تا تانیس پہچان ہے مونس کی. تا تانیس کس کی پہچان ہے؟ مونس کی. مونس کی. ٹھیک ہے جی. واحد سے فعلا تھا مذکر، فعلا سے کیا بنا؟ فعلا. الف ایک لگا دیا، اس کے ساتھ بھی آپ وہی سیم چیز کریں، فعلت کے ساتھ الف لگا دیں تو کیا بن جائے گا جی؟ یہ فعلتا. اسی کے اوپر آپ نے کیا نا، فعلت کے اوپر آپ نے الف لگا دیا. مجھے بتائیں پڑھنے میں آ رہا ہے ابھی؟ فعلتا سر. نہیں، فعلتا کیسا پڑھا آپ نے؟ فعلت تھا نا، جی جی. فعلت کے ساتھ الف لگانا ہے نا. تو مجھے بتائیں اگر میں فعلت کے ساتھ الف لگاتا ہوں تو پڑھنے میں آتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ یہ نہیں سر، اس کے اوپر فعالتا ہے نا، فعالتا. ہے کو چھوڑ دیں، میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں اس کا سوال کا جواب دیں. یہ تو سر فعالتا لگ رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، جو مذکر واحد کا صیغہ بنتا ہے اسی سے آپ مثنیٰ بناتے ہیں، اور واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس پہ آپ الف لگا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہی کیا نا آپ نے یہاں. جی. جی سر. اچھا، واحد مونس کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ فعلت. اب اس مونس کو آپ نے دو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی قانون اپلائی کرنا ہے، اسی صیغے کے اوپر الف لگا دیں گے. تو یہ بنا کیا؟ فعلت آ. فعلت آ بن گیا نا، پڑھنے میں نہیں آ رہا، بیسیکلی یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا. تو کیا کرتے ہیں کہ یہ جو تا ہے اس کے اوپر فتح لگا دیتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو آگے جا کے کام آئے گا. ہو سکتا ہے ابھی نہ شاید سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ جو غائب کے جو صیغے ہوتے ہیں مذکر کے اور مؤنث کے، مذکر کے اور مؤنث کے، مذکر کے جو غائب کے صیغے ہوتے ہیں واحد سے مثنیٰ، مثنیٰ میں آپ کچھ نہیں کرتے، جو اوریجنل صیغہ ہوتا ہے اس کے اوپر الف لگا دیتے. جو اوریجنل صیغہ ہوتا ہے فعلا اس کے اوپر الف لگا دیتے. یہی سیم اپلائی آپ اس میں کرتے ہیں اپنا مؤنث کے اندر، کہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث کا، اسی کے اوپر الف لگاتے تو دو بن جاتا ہے. لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. جب پڑھنے میں نہیں آتا تو آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ الف کی دوستی فتح کے ساتھ ہے، آپ نے فتح لگا دی. ٹھیک ہے جی. تو سمپل آپ نے کیا کرنا؟ فعلت سے فعلتا. یہ 5 صیغے ذرا ریپیٹ کریں. ہارون صاحب آج آپ کریں، سب کو چھوڑیں، ہم چھوڑیں. جی. فعلا، فعلا، نہیں سب ملا کے پڑھیں، ملا کے پڑھ کے ایک کو چھوڑیں. فعل فعلا. فعلا، فعلا، فعلو جمع ہے، اور مؤنث میں فعلتا، نہیں فعلت، فعلت اور فعلتا. فعلتا، فعلتا، فعلت، جی. فعلتا. ایک الف کو کھینچے، فعلت، فعلتا. فعلت، فعلتا. اچھا اب یہ ایسا ہے، آپ سمجھیں کہ جیسے ٹرین چلتی ہے نا سر، ٹرین چلتی ہے کیسے؟ ٹرین جی. دھیرے دھیرے چلی، دھیرے دھیرے ٹرین چلی آپ کی. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا. ٹرین آپ کی دھیرے دھیرے چلی. اب ٹرین جب دھیرے دھیرے چلتی ہے پھر کیا کرتی ہے؟ ٹرین کانٹا بدلتی ہے. اسپیڈ اپ ہوتی ہے. کانٹا بدلتا ہے نا سر اس کا. جی. اب یہاں سے اس کا کانٹا بدل جائے گا، اور اس کا اب دیکھیں کتنے صیغے ہوئے اب تک؟ 5 ہوئے. ٹوٹل کتنے صیغے ہوتے ہیں آپ کے گردان کے؟ 14. 14 ہوتے ہیں. اب یہاں سے جو ہے نا ٹرین کا کانٹا بدل جائے گا. کانٹا بدل کیسے کانٹا بدل جائے گا یہ دیکھیں. ابھی تک تو آپ فعلا 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 ہی چل رہا تھا نا. اب یہاں سے اس کا پورا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا، فعال ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فعال. اب یہ فعال 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 میں ساری جگہ پہلے لکھ دیتا ہوں.
جیسے میں نے آپ سے کہا دیکھا کانٹا چینج ہوا, پہلے کیا تھا, بڑے نارمل سے آپ کی ٹرین چلنا شروع ہوئی, فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا, کانٹا چینج ہو گیا, فعلا 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 فعلا, گاڑی بھاگی, شالیمار ایکسپریس آپ کی نکل گئی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون سا صیغہ ہے جی, مجھے بتائیے, یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث جمع غائب. مؤنث جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب کی فعل کی نشانی سمجھنے, جمع مؤنث غائب فعل کی نشانی سمجھنے, وہ ہے نون کے اوپر فتح. یہ جو نون کے اوپر فتح آتی ہے, یاد رکھ لیجئے گا, یہ جمع مؤنث کی سائن ہے. آپ نے جب یہ جمع مؤنث کی سائن ہے, جمع مؤنث غائب, بلکہ غائب کیا حاضر میں بھی چلے گی, چھوڑ دیں. یہ نون کی, یہ نون جو ہے نا, یہ سائن ہے. کس کی سائن ہے؟ یہ مؤنث کی سائن ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم مضاف بناتے تھے تو ہم مضاف کے اندر ہم کہتے تھے کہ نون اعرابی, تو یاد رکھیے گا یہ نون اعرابی کبھی بھی نہیں کہلائے گا. یہ نون جو ہے یہ مؤنث کی نون, یہ نون مؤنث کی نون. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال, سر کوئی مجھے اشکال؟ سر سوال تو نہیں ہے, لیکن ایک چیز یاد آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ. ان الحسنات یذہبن السیئات, اس میں یذہبن کے ساتھ جو نون ہے وہ یہی والا ہے, حسنات مؤنث ہے نا, ان الحسنات یذہبن السیئات. آپ نے بہت آگے کا سوال پوچھ لیا, وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو 1.5-2 مہینے, بہت جلدی آپ نے پوچھ لیا. پہلے تو یوسف کر کے آپ ایک دوسرے فعل پہ چلے گئے. وہ جو نون ہے نا, یذہبنا ہے کہ یذہبنا ہے کہ یذہبنا ہے, یہ پہلے بتائیے, مجھے یاد نہیں. یذہبن السیئات, ہاں وہ ہے, وہ کوئی دوسرا مؤنث ہے, وہ یہ والا نون نہیں ہے وہ مؤنث ٹھیک ہی ہے سر, ہے, وہ مؤنث ہی, لیکن وہ دوسرا. یہاں آ جائیں, ٹھیک ہے. یہاں آ جائیں. چلیں جی, آپ سے شروع کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے جو ضمائر پڑھے تھے, اس ضمائر کی گردان یاد ہے؟ حالت رفع. یس سر, یس سر. حالت رفع کی مجھے حاضر کی گردان بتائیے. انت انتما انتم, انتی انتما انتن. بس, انتا انتما انتم, انتا میں سے ان نکال دے, کیا بچ جائے گا؟ تا. فعلتا, فعلتا. فعلتا کا کیا مطلب ہوا؟ تم ایک مرد ایک کی. مذکر نے کیا, تو ایک مذکر نے کیا. انتا کے بعد کیا تھا؟ انتما. انتما میں سے ان نکال دے, کیا بچے گا؟ ما. ارے کیا ہو گیا؟ تما. تما بچے گا. فعلتما, تم دونوں مذکر نے کیا. انتم, انتم میں سے ان نکال دے, تم. تم سب نے کیا. فعلتم, تم سب نے کیا. انتی, انتی میں سے ان نکال دے, تی. تی. تو ایک مؤنث نے کیا. انتما میں سے ان نکال دے, تما. فالتما. یہ دونوں سیرے جو ہے جملے کا کانٹیکس آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. دونوں فعلتما, دونوں فعلتما. جی پھر کون سا سیرا بنتا ہے؟ فالتن. انتن, ان تن. نکال دے. فعلتا, اب گردان کریں, فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا. فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن. اب 2 سیرے رہ گئے آپ کے. مجھے بتائیے یہاں تا کیا ہے؟ تانیس کا تا ہے سر. ہاں لیکن تا کیا ہے, کس حالت میں؟ ساکن. ساکن میں سر. یہاں تا کیا ہے؟
سر نصب ہے یہاں تا کیا ہے؟ سر زیر لگی ہوئی ہے مجرور اب ہے کون سی تا رہ گئی؟ پیش رہ گئی سر رفع رفع رہ گئی سر فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا. یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، تو تا ہے میں تو ہوں، تو تا ہے میں تو ہوں، یہ یاد رکھیے گا. فعلتا تو نے کیا، فعلتو میں نے کیا، تو تا ہے میں تو ہوں. ٹھیک ہے جی. اب کیا رہ گیا؟ آخری رہ گیا. یہ مجھے بتائیں کہ کانٹا کہاں سے چینج ہوا تھا آپ کا؟ نون سے سر فعلنا نون سے سے چینج ہوا تھا، فعلنا سے چینج ہوا تھا. نون پہ ہی ختم ہوگا، لیکن فرق صرف اتنا ہوگا کہ یہ نون الف کے ساتھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا فعلنا. فعلنا ہم نے کیا. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، فعلنا فعلنا زمین آسمان کا فرق ہے. فعلنا کا کیا ترجمہ ہے؟ ان سب عورتوں نے ان سب عورتوں نے کیا. فعلنا ہم سب ہم سب نے کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس فعل کو ہم بعد میں دیکھیں گے، انا انزلنا. انا انزلنا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم نے کیا. تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے اس طرح سے انزلنا. یہ انزلنا کس طرح سے بنا یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد. انزلنا انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. اگر میں اس کو انزلنا ایک الف نہ کھینچوں اور میں اس کو یہ اس طرح سے پڑھ جاؤں، اس کو لکھا ہوا تو بھلے یہی ہے انزلنا، لیکن میں اس کو پڑھتا ہوں انزلنا، کھینچتا نہیں ہوں. مجھے بتائیں کیا معنی ہو جائے گا اس کا؟ کیا معنی ہوگا اس کا؟ ان خواتین نے، ان عورتوں نے اتارا. ان عورتوں نے اتارا. تو معنی میں زمین آسمان کا فرق آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ حرکتوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، خاص طور پہ ادھر. تو گردان آپ کی کیا بنتی ہے؟ فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. اس نا کو آپ نے ایک حرکت کھینچنا ہے. یہ ہر گردان اپنی جگہ پہ پورا ایک جملہ فیلئر تھا. یہ ہر جو تھا وہ اپنی جگہ پورے کا پورا ایک جملہ فیلئر تھا. یعنی آپ نے 14 جملہ فیلئر یہ آپ نے بنائے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کی گردان کریں. ایک تصویر فیل بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اسم جو تھا نا وہ تو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا تھا. حامد نیک ہے، پروین اونچی ہے، دیوار کالی ہے، گائے پیلی ہے. یہ اس میں کوئی ایکشن نہیں تھا. فیل میں آپ کو ایکشن ملے گا. اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھتا ہوں اور کوشش کریں کہ آپ کو اس مادے کا معنی بھی میرے سامنے ذرا مجھے بتائیں، تاکہ نہ ہوگا تو آپ کی ووکیبلری بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھے. ٹھیک ہے. اور مادہ میں نے آپ کو بتایا 3 حرف پہ ہوتا ہے. اور فعل کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں ایک چیز کہلاتی ہے، تو فعل کام کا کام، اور اس کام کا بھی ایک نام ہوتا ہے جس کو ہم مصدر کہتے ہیں. اس کو ہم مصدر کہتے ہیں. مصدر کے کچھ فارمولے نہیں ہوتے. مصدر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی اس کا فارمیٹ نہیں ہے، کوئی فارمولا نہیں ہے. جس طرح سے عرب نے اس کو استعمال کیا اسی طرح سے کرتے ہیں. میں جو آپ کے ساتھ کر سکوں گا ضرور کراؤں گا. باقی آپ کو آگے جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ڈکشنری مدد کرے گی. میں آپ کے سامنے پہلا مادہ رکھتا ہوں، آ لام اور قاف. یہ ہے مادہ. اس مادے سے آپ نے گردان کرنی ہے اور اس کا جو کام کا نام ہے وہ ہے خلق. خلقن. خلقن کا مطلب کیا ہوا؟ پیدا کرنا. خلقن پیدا کرنا. مادہ ہے آ لا اور لام اور قاف. ٹھیک ہے جی. تو ہارون صاحب جی جی گردان کریں. لام قاف خلق خلقا جی خلقا
خلقا خلقا خلقا خلقا خلقو خلقو خلقت خلقت خلقتا 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 خلقتی نہیں خلقتی کی طرح سر خلقنا خلقتی آپ ڈر گئے خلقنا. وہ یہ بورڈ صاف نظر نہیں آ رہا تھوڑا سا نا. اچھا کوشش کریں سر تھوڑا سا ہمت کریں. یہاں تک تو صاف نظر آ رہا تھا یہاں آ کے پھنس گیا. ایکچولی مونس میں آ کے اچھے اچھے پھنس جاتے ہیں مونس میں آ کے اچھے اچھے پھنس جاتے ہیں. یہاں تک آپ صحیح چل رہے تھے اور جب اکٹھے آپ مونس کی پوری جنگاڑ میں آ گئے نا کیونکہ یہ تو جمع تھی نا آپ پھنس گئے. تو یہی آپ کو نظر آ رہا خلق خلقنا خلقنا. جی یہ آخری ایک منٹ آخری دوبارہ بتائیں. خلقنا خلقنا ہوا جمع جو ہے جمع غائب مؤنث جی خلقنا کیونکہ دیکھیں خلقنا. یہ کلمے نا فا عین لام اس کے اوپر آپ نے لے کے آنا ہے. یہ فا عین اور لام ہے نا فا پہ فتح ہے لام پہ فتح ہے اور فا پہ فتح ہے عین پہ فتح ہے لام ساکن ہے. فا کلمہ ہے خا خا پہ فتح خلق پہ فتح تو خلا خلقنا خلقنا ٹھیک ہے. جی خلقنا پھر خلقت خلقتا خلقت نہیں خلقت نہیں خلقت تو ہو گیا مونس کا. خلقتا خلقتا ٹھیک ہے. خلقتا خلقتا تو نے پیدا کیا. خلقتا خلقتما خلقتما تم دونوں نے پیدا کیا. خلقتم خلقتم تم سب نے پیدا کیا. پھر خلقتی 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 تو ٹھیک. مونس نے پیدا کیا. خلتی جی خلقتی 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 خلقتما خلقتما تم دونوں مونس نے پیدا کیا. خلقتما خلقتنا خلقتنا خلقتنا. تم سب مونس نے پیدا کیا. پھر متکلم ہوگا خلقتو خلقتو میں نے پیدا کیا. جی. خلقتنا خلقنا ہم نے پیدا کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس نہیں میں نے پیدا کیا انسان اور جنوں کو. وما خلقت الجن والانس نہیں میں نے پیدا کیا انسان اور جنوں کو. اللہ تعالیٰ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب یس سر. جیم عین اور لام اور اس کا جو مصدر بنتا ہے مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو یاد رکھیے گا. جالن جالن کے معنی ہے بنانا. جی جعلا جیم لام جیم عین اور لام جیم جی عین 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 اور لام جعلا. اور عین فار انور. جی جی جعلا. اچھا عین فار انور جی جی بھی کہہ رہے زبردست. نہیں سر میں جی کہہ رہے سر. جعل جعل جعلو ٹھیک ہے جعلت جعلت جعلتا جعلتا سب پہ فتح ہے. جعلتا جعلت جعلتا. جی پھر سر جعلنا جعلنا یعنی انہوں مؤنث نے کیا. جعلنا جی جعلنا. دین جعلتا جعلتما جعلتم تو نے یعنی پھر مؤنث میں سر جعلتی تو مؤنث نے کیا. جعلتما یعنی تم دونوں مؤنث نے کیا. جعلتی تو جعلا کا مطلب تو بنانا ہے. جی تو جعلتی تو مؤنث نے بنایا. جی تو مؤنث نے بنایا. تو جعلتما جعلتن پھر سر آخر میں جعلتو یعنی میں نے بنایا. جعلنا ہم نے بنایا. جعلنا جعلنا جی جعلنا. شائستہ جی جی غین فا اور را
غین فا اور را، اور اس کا بنتا ہے غفرن بھی بنتا ہے اور اس کا غفرانن بھی بنتا ہے. غفرن پہ ابھی اس پہ چلا گیا. بخشنا، بخشنا، غین فا اور را. غفرا، 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 غفر، غفرا، غفرا، غفرا کیسے ہوا؟ غفرا این کے لفظ پہ فتح کیسے ہے؟ نہیں، غفرا غفرا، 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 دیکھیں آپ تو واحد same ہو مسلمہ گیا. کو ملا کے پڑھیں ہمیشہ اور دوسرے کو چھوڑ دیں. غفرا غفرا، غفرا غفرا. جی غفرا، غفرا، غفلو، غفرو، غفر، جی غفرا، غفرا، غفلو، غفلو نہیں غفرو. غفرو غفرا، غفرا، غفرو، غفرت، 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 غفرتا، 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 غفرل، نہیں غفرن، غفرنا، غفر، غفرن، غفرنا، 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 غفرنا. جی جی غفرتا، غفر، غفرتا. دیکھیں اگر غفر، یہ سیگا دیکھیں یہ سیگا اگر آپ نے پکڑ لیا تو پھر تو بہت آسان ہے. جائے غفرنا اب تو آپ کا بہت آسان ہے. غفرنا، غفرتا، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا. کریں غفر، غفرنا، غفرت، غفرتا، غفرتما، غفرتما، غفرتم، غفرتی، غفرتما، غفرتنا، غفرتو، غفرنا، غفرنا. غفرنا، ایک الف کھینچیں. غفرنا. غفرنا. جی زبردست. فرا جی صاد، با اور را. صبرن، صبرن کے کیا معنی ہے؟ صبرن، صبر سے یہ صبر والا لفظ ہے، صبر ہاں کرنا، لیکن صبر پیشنس، کا معنی کیا ہے؟ رک جانا. صبر کرنا. صبر کے معنی ہے صبر کرنا. وہ اردو والا جی صبر ہے. سر، اردو رک والا جانا. صبر، ہاں اردو والا صبر ہے بے بسی. وہ ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ اگر مائک ٹائسن اگر آپ کو مکہ مارے گا تو صبر ہی کرے گا نا آدمی، اور کیا کرے گا. تو یہ تو بے بسی ہے. عربی زبان میں صبر کیا ہے؟ عربی زبان میں آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اپنے آپ کو روکنا. گریٹیچیوڈ نہیں، گریٹیچیوڈ بھی بیچ میں ڈالیں تو ہاں گریٹیٹیوڈ بھی ہے، لیکن بنیادی کیا ہے؟ ابھی جو آپ نے کہا نیال صاحب، آپ نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو روکنا. اپنے آپ روک کے کو رکھنا، بالکل. روک کے رکھنا. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل. یعنی اپنے آپ کو روک کے رکھنا، چاہے وہ اپنے آپ کو روکنا معصیت کے اگینسٹ ہو، کسی دوسری چیز کے اگینسٹ ہو. اور صبر کی ایک اور ڈیفینیشن بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور آپ کے اندر یہ طاقت ہو، آپ کے اندر یہ طاقت ہو کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور سامنے والے کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں اور آپ اس سے بدلہ نہ لیں، یہ بھی صبر. یعنی یہاں آپ نے روکا اپنے آپ کو اگینسٹ میں نہیں ہے، لیکن آپ یہاں آپ نے اپنی ایک وہ دکھائی ہے، کیا کہیں گے اس کو، صحافت دکھا دی. یہ بھی صبر کا ایک معنی. جی صبر کی ذرا گردان کریں، معنی چھوڑیں. صبر، صبرا، صبرو، صبرت، صبرتا، صبرنا، صبرتا، صبرتما، صبرتم، صبرتی، صبرتما، صبرتنا، صبرتو، صبرنا. زبردست. طاہرہ جی آپ کریں گی؟ طارق صاحب آپ کریں.
जी सर. जी सर, आप فتح फतहा, फतहन खोलना. فتحن کھولنا سر. فتح فتحا فتحو فتحت. ہاں کہاں چلے گئے؟ جی جی. فتح فتحا فتحو فتحت 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 فہتا فتحتا. فتحتا. ٹھیک ہے. فتحتا فتحنا 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 تائے نا، تائے سبھی تائے. فتحنا فتحنا فتحت فتحتا فتحتا فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا. فتحنا فتحنا. فتحنا یہ فتحنا. فتحنا بے شک ہم نے کھولا. انا فتحنا لکا فتحم تمہارے لیے. جی ایک ایک گردان اور کریں جی تھوڑا تیز. اب جو ہے نا میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا تیز کریں. اس کو جو ہے نا اب یہ جو آپ کا کانٹا ہے نا یہاں سے چھٹے سے لے کر جو آپ کا جو 14 سے دیکھیں. آپ کو پتا ہے کہ عربی جو آپ سمجھ لیں کہ جو درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے 8 سال یا 9 سال کا، 1 سال تک یہ صرف گردان کراتے ہیں. اور قرآن مجید کے جتنے سیغے ہیں وہ ایسی گردان کراتا ہے. میں آپ کو گردان کی ریکارڈنگ بھی بھیجوں گا، آپ سنیں گے. یہ پھر جب گردان کی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر ہر چیز پھر آ جائے گی. ابھی آپ گردان کی بہت ساری گردان آپ کے سامنے آئیں گی. تو فعل ماضی کی ہے، پھر فعل مضارع کی آئے گی، پھر مجہول کی آئے گی، پھر اس میں بہت ساری. لیکن ہم اتنی ساری گردانیں نہیں کرتے. جتنی اچھی آپ کی گردان ہوگی نا آپ سمجھ لیں اتنی اچھی آپ کی فعل کے ساتھ جو ہے نا ایک کریکشن بن جائے گی. آپ کو سیغے کی پہچان پتہ چل جائے گی. سیغے کی جو ہے نا پہچان آپ کے سامنے بہت زبردست آئے گی. ہارون صاحب جی آپ کے ساتھ ایک اور این با اور دال. این با اور دال ابد ابد. ابدا ابدا. ابد کے 2 مصدر بنتے ہیں اور 2 معنی بھی بنتے ہیں. اس کے ایک معنی تو بن جاتا ہے عبادت، عبادت کرنے والا. جی لیکن اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے ابد کا. پتہ ہے کیا؟ غلام سر. غلام. اور یہی سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہی اگر بندہ سمجھ لے نا یہ ابد یہ غلامی والا آپ سمجھ لیں آپ کے سارے مسئلے ختم ہو گئے. کیونکہ جب آپ نے اپنے رب کو آقا مان لیا نا تو ہی ہمارا کام بنے گا. ہم بیسکلی اس کے بندے بنے گے. تو بندہ تو آپ کو پتا ہے کہ 9 to 5 والی جاب کرتا ہے، لیکن جو آقا جو غلام ہے وہ 24 گھنٹے کا 365 24 گھنٹے کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. اس نے جو کہنا وہی کرے گا. جی این با دال ابد سے کریں. جی ابدا ابدا ابدو کوشش کریں پہلے ابدت 2 کو تھوڑا ملا کے کریں اور 1 کو چھوڑ دیں تو کلیئرٹی آ جائے گی. ابدا 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 ابدو ابدت ابدتا ابدت ابدا ابدن ابدنا ابدنا. ابدنا. جی اب یہاں سے آپ کی آپ ٹرین چلا دیں. اب ٹرین آپ کی چلنی دیکھیں چھکا چک شالیمار ایکسپریس لگ گئی. ابدت ابدتا ابدتما دوبارہ کریں. ابد ابدتا ابدتما دوبارہ ابدت کریں یہاں سے کریں. دوبارہ کریں اپنا حاضر کے صیغوں سے. ابدت ابدتما جی ابدتم ابدتی ابدتم 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 ابدتی 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 ابدتما ابدتنا ابدتنا ابدو ابدتو ابدتو ابدنا ابدتو ابدنا ابدتو ابدنا ابدنا. جی ٹھیک ہے. شائستہ جی را پا اور
عین، را فا اور عین، رفن بلندی، اونچا کرنا. جی رفع رفعا رفع رفعو رفعو کیوں کر رہی ہے؟ فا کے اوپر جو ہے وہ عین کلمے پہ فتح ہے تو رفعو. رفعو جی رفع رفعا رفعو رفعو جی جی. رف رفت رفت تو چلا گیا، رفت تو گیا. رفعت رفت رفعت پہلے تینوں کلمے پہ آپ دیکھیں فتح ہے، را پہ بھی فتح ہے، فا پہ بھی فتح ہے، عین پہ بھی فتح ہے، تا ساکن ہے. تو کیا بنے گا؟ رفعت رفعت رفعتا رفعت رفعت رفعتنا تا کہاں سے آ گیا؟ رفعنا رفعانا رفعنا. فعلتا رفعتا رفعتما رفعتم رفعتی رفعتما رفعتنا رفعتو رفعنا. رفعت. آپ کر کے رہی ہیں، آپ فا کلمے کے اوپر جو ہے نا، آپ ایک اور کریں. آپ یہ فا کلمے پہ کیوں گڑبڑ کر رہی ہیں؟ آپ ایک اور کریں، ہو سکتا ہے شاید آپ کو لفظ صحیح نہیں چڑھ رہا ہو. اس کو کریں، سین جیم اور دال کو کریں، سین جیم اور دال کو کریں. سجدہ سجدہ سجدو سجدہ 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 سجدو پہلے تینوں کلمے پہ فتح ہے. سجا سجدت 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 سجدتا سجنا نہیں، سجدنا. سجدنا جی ٹھیک ہے. سجدتا سجدتما سجدتم سجدتی سجدتما سجدتنا سجدتو سجدنا. زبردست. شہزاد صاحب جی سر. آ شین اور را. نہال صاحب کدھر گئے؟ ہا شین موجود اور ہوں. را. ارے تو آپ کا حشر. نام کیوں نہیں آ رہا؟ کس نام سے ہیں آپ؟ سید نعمت اللہ. ارے سر آپ نام چینج کریں گے تو میں کیسے پہچانوں گا؟ چلیں آپ کو میں پکڑتا ہوں ابھی. جی مالش. شہزاد سر یہ صاحب، ہا شین حشرہ ہے را. سر، یہ حشر. ہاں جی حشر ہے، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حشرہ حشرا حشرو حشرت حشرتا حشرن حشرنا نہیں، حشرنا. حشرنا حشرنا حشرت نہیں نہیں، حشرتا حشرتا. یا حشرتا حشرتما. حشرتا 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 نہیں ہے، حشرتا. جی جی حشرتا جی حشرتا حشرتما حشرتم حشرتی حشرتما حشرتن. حشرتنا نہیں، حشرتنا. جی جی حشرتن. پھر سر حشرتو حشرتا حشرنا. سوری حشرنا حشرنا. جی نیان صاحب جی جی، آپ کون سا کریں گے؟ کیلکولیشن غین فا اور لام. غین فا اور لام غافل ہونا. غفلا غفلا غفلو جی غفلت غفلتا نہیں، غفلنا غفلتا. غفلتا غفلنا غفلتا غفلتما غفلتم غفلتی غفلتما
غفلتن غفلتو غفلنا زبردست زبردست. جی فرح جی. جیم لام اور سین. جیم جلست لام جلس جلسا جلسو جلست یہاں پھنس جلست جاتے ہیں آپ لوگ. جی سر یہاں آ کے پھنس رہے ہیں آپ لوگ. دو جگہوں پہ میں نے دیکھا پھنس رہے ہیں. جلستا ایک ادھر پھنستے ہیں ایک ادھر پھنستے ہیں. یہاں پھنس جلست یہاں پھنسیں گے, یہاں سے اگر نکل گئے تو سارے نکل جائیں گے. جی دوبارہ کریں. جلسا جلسا جلس جلسا جلسو جلست جلستا جلسنا. زبردست. اب یہاں سے آسان ہو جانا چاہیے. جلستو تو پھر مسئلہ ہے. سر جلستو جلستما جلستو تو سوری آپ جلستا چلیں گے. سوری سر ہاں. جلستا جلستما جلستم جلستی جلستما جلستن جلستو جلسنا. زبردست. طارق صاحب جی سر. ڈاٹ را اور با. ڈاٹ را اور با. ضربن مارنا. جی دربن مارنا سر. درب دربا دربو دربت دربتا دربنا پھر آپ نے اس کو درب کیا کہا؟ دربتا کا دربتا. دربتا دربتا دربنا جی دربت دربتما. دربتا. جی جی سوری دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتن دربتو دربنا. دربنا. زبردست دربنا. شہزاد صاحب یس سر. اس نے پیدا کیا. پیدا کیا اس نے پیدا کیا. خلق خلقا. زبردست. طارق صاحب ہم نے بنایا. جی سر. ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. جعلنا جالنا والا. اچھا جعلنا. جالنا. شائستہ جی میں نے بخشا. میں نے بخشا. اب آپ یہ مت کہیے کہ میں تو بخشتی نہیں. آپ یہ مت کہیے. غفرتو. ٹھیک ہے جی. فرح جی جی سر. ان سب نے صبر کیا. صبرو صبرو. ہارون صاحب ان دونوں نے دروازہ کھولا. ان دونوں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولنے کا دوبارہ بتا دیں. سر یہ دروازہ یہاں کھولتے ہیں. یہ کہاں گیا دروازہ؟ میں کھلوایا تھا میں نے کسی سے. جی جی ہاں سر پتہ. ہاں یہ رہا. ٹھیک ہے. یہ رہا. ان دونوں نے دروازہ کھولا. فتحتا. فتحتا. ان دونوں نے دروازہ کھولا. جی اپنا طارق صاحب. ارے نہال صاحب آپ کریں. تم سب نے عبادت کی. عبادو تم سب نے عبادت کی. غور کریں کون سا سیگا بنے گا. تم سب نے عبادت کی. حاضر میں کون سا سیگا بنے گا؟ حاضر. جمع مذکر حاضر. اب بتائیے کیا بنے گا؟ ابتم ابد تم. ایک اور کریں آپ. ایک اور کریں. ہم نے بلند کیا. ہم نے بلند کیا. رفعنا رفعنا. رفعنا. رفعنا نہیں رفعنا. رفعنا جی
अपना तारिक साहब आप करेंगे? सर हमने इकट्ठा किया, हमने इकट्ठा किया, हशर हशरना, हशर ना। शहजाद साहब तुम दोनों गाफिल हुए, तुम दोनों, तुम दोनों गाफिल हुए। सर गाफलतुमा, नहीं गफलतुमा सर। अफलतुमा। शाइस्ता जी, उन सब मोन्नस ने अकल से काम लिया, जो कि मुश्किल है थोड़ा, लेकिन कर ले। उन सब मोन्नस ने अकल से काम लिया। मादा मैं आपके सामने रख देता हूँ, एन, काफ और नाम, उन सब मोन्नस ने अकल से काम लिया। अब आप देखें अकल, बड़े बड़े पूरा जुमले हैं और एक एक गर्दान के अंदर पूरा पूरा जुमला बनता है। अकल ना, अकल ना, अकल ना। फरा जी एक आप करें आखिरी। तुम सब मोन्नस ने सजदा किया, तुम सब मोन्नस ने सजदा किया। जी फरा जी आवाज आ रही है? सजदतुन्ना, यस सर, सजदतुन्ना। सजदतुन्ना, सजदतुन्ना। तो देखिए बेसिकली फेल हमने शुरू किया, और फेल में भी फेल जो है वो ऐसे कलमे को कहते हैं जो अपना माना और अपना मफहूम खुद बयान करता है किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, लेकिन इसमें जमाना पाया जाता है। जमाने के हवाले से दो किस्म के जमाने पाए जाते हैं अरबी जबान में। उर्दू जबान में या किसी और जबान में तीन पाए जाते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल या पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं आप उसको। अरबी जबान में दो ही पाए जाते हैं, एक माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, उसको मुदारिक है। हमने सबसे पहले फेल माजी को शुरू किया है, और फेल माजी के अंदर अगर देखें तो डायरेक्टली जुमला फेलिया ही करने हैं। हमने डायरेक्ट जुमला फेलिया शुरू किया है, लेकिन जुमला फेलिया होता क्या है, जुमला फेलिया के अज्जा क्या है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। अभी बेसिक चीज, पहली चीज जो है उसकी गर्दान करने काम की, क्योंकि फेल की बात आएगी तो गर्दान की बात है। गर्दान किसको कहते हैं कि किसी भी जबान में, किसी भी जबान में जितने भी जमायर होते हैं, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, उसको किसी काम के नाम के अंदर अगर डाल दिया जाए और उसके साथ सारे जमायर को इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसको गर्दान कहते हैं। गर्दान उर्दू जबान में भी होती है, अंग्रेजी जबान में भी होती है। अरबी जबान की खासियत ये है कि अरबी जबान में चूंकि 14 सीगे हैं जमायर के, तो इसकी 14 ही गर्दान बनेंगी, इसकी 14 ही गर्दान बनेंगी, चाहे कुछ भी आप कर लें। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हमने एग्जाम्पल आपके सामने की, उर्दू जबान में एक मादा हमने किया उसके 12 गर्दानें बनी, लेकिन दूसरे मादा किया तो उसकी सिर्फ 6 गर्दानें बनी। अरबी जबान में ऐसा नहीं होगा, अरबी जबान में हमेशा हमेशा 14 की 14 गर्दानें ही बनेंगी। ठीक है जी। ये जो अरबी जबान में 14 गर्दानें बनेंगी, वही जो हमारा गर्दान का पैटर्न था कि गायब के सीगे होंगे, हाजिर के सीगे होंगे, मुतकल्लिम के सीगे। ठीक है जी। हर गर्दान अपनी जगह पे पूरा पूरा जुमला फेली। अगर आप देखें तो बेसिकली आज आपने कितने जुमले बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें कितने हो जाएंगे, 140 और 28, 168, 168 जुमले बनाए आज आपने। आपको पता है, आप इमेजिन कर सकते हैं, इतने जुमले तो जब से आपने इससे शुरू किया नहीं बनाए होंगे। आज आपने सिर्फ अपनी इस क्लास के अंदर 168 जुमले बनाए हैं। गर्दान बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गर्दान को बहुत अच्छी तरह से याद रखें। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि आज जो आपने गर्दान की है, और यही गर्दान का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगली गर्दान में। बेस लाइन आपने इसी को रखनी है, ये गर्दान आपको याद होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। वाहिद और मुसन्ना की जब आप गर्दान जब करते हैं, वाहिद मुजक्कर, उसके अंदर मुजक्कर के अंदर, तो कोशिश क्या करें कि दोनों सीगों को साथ पढ़े, गैप के साथ ना पढ़े, साथ पढ़े और दूसरे को छोड़ दें। फाला फाला, फाला फाला, ज़हबा ज़हबा, सबरा सबरा, हशरा हशरा, अकला अकला, जो भी है आपका, तो दूसरे को आप थोड़ा सा खींच दें। बाकी कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, इस चीज से ख्याल रखिए, जो छठा सीगा है फालना,
اور جو 14واں صیغہ ہے فعلنا، اس کے اندر الف کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اگر یہاں آپ اس کو الف نہ کھینچیں تو یہ مؤنث بن جائے گا، اور اس کو اگر آپ الف کھینچ دیں تو یہ جمع متکلم بن جائے گا. تو معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق آ جائے گا. میں آپ لوگوں کو گردان بھیجوں گا، اور گردان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردان آپ نے لکھ کے نہیں کرنی ہے. آپ نے بھلے مجھے بھیجے نہ بھیجیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن گردان کرنے کا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے ماشاءاللہ، اپنا ریکارڈر چلائیں اور اس ریکارڈر پہ ریکارڈ کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی. تو میں آپ کو مختلف صیغے بھیجوں گا، اس کی گردان کی پریکٹس کیجیے گا. جو میں نے آپ کو ٹیسٹ پیپر بھیجا ہے وہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو، اور اتنا آسان کیا ہے کہ آپ نے لکھنا بھی نہیں ہے، اسی جو آپ کو واٹس ایپ پہ کیا ہے اسی کو وہاں سے کاپی کریں اور اسی میں سارٹ کر کے آپ بھیج دیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اسی کے فل ان دا بلینکس کو آپ بھیج دیں، کچھ بھی نہیں کرنا. اور زیادہ تر میں نے کوشش کی آپ کو فل ان دا بلینکس سے دوں. تو اس ٹیسٹ پیپر کو بھی بھیجیں. ایک دوسرا ٹیسٹ پیپر میرا تیار ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو کل بھیجوں گا، آج تو نہیں بھیجوں گا، ایک آدھ چیز اس میں رہ گئی ہے. وہ دونوں ٹیسٹ پیپر کر لیں گے تو میرے سامنے ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا اسم کے حوالے سے کتنی چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ بہتر ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ بہتری ہوگی. اور اس کو دیکھ لیں. پھر اس کے آج کی کلاس کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتی. جی سوال ایک ہے، یہ جمع غائب اور متکلم میں جمع جو ہے، اس کا لکھنے میں تو الف آ رہا ہے متکلم جمع میں، لیکن بولنے میں تو ایک ہی بولا جائے گا نا، مطلب بولنے میں دوبارہ بولے اس کی بات کر رہے ہیں، فعلنا و فعلنا دونوں کی کمپیریزن کر رہا ہوں میں کہ وہ اس میں الف آ رہا ہے اینڈ پہ متکلم جمع میں، اور اس میں الف نہیں آ رہا، لیکن بولنے میں تو ایک جیسے ہی لگے گا نا، مطلب بولنے نہیں سر، یہی تو فرق ہے، دونوں نے ایک ساتھ نہیں لگنا چاہیے. اگر ایک جیسا لگے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو آپ پڑھیں گے فعلنا. دیکھیں ایک میں آپ کو نقطہ بتا دوں، تجوید کا ایک نقطہ ہے یہ، اس سے آپ نے صرف حرکت پڑھنی ہے. حرکت کیا ہے کہ ایک فتح کی حرکت پڑھنی ہے فعلنا. یہاں آپ نے حرکت نہیں پڑھنی ہے، یہاں پورا آپ نے الف کھینچنا ہے. تو یہاں ایک حرکت کھینچیں گے جس کو ہم کہتے ہیں الف کھینچنا، تو ایک انگلی کے برابر آپ کھینچیں فعلنا فعلنا. یہاں آپ کیا کریں گے فعلنا، کچھ بھی نہیں کھینچ رہے آپ، فعلنا فعلنا. جب دو حرکت کھینچنی ہو، کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کو دو حرکت کھینچنی ہوتی ہے، تین حرکت کھینچنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ تجوید والا سکھاتے ہیں انگلی کو اس طرح سے کریں، جیسے آپ کہتے ہیں ضالین، 6 یا 7 کھینچتے ہیں وہاں. تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کہ یہاں آپ ایک الف کھینچیں گے فعلنا، یہاں کچھ نہیں کھینچ رہے فعلنا. یہ فرق ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو، ہم تو دیسی لوگ ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن عرب جو سننے والا ہے وہ فوراً پکڑ لیتا ہے اس کو کہ کیا ہوا. اور زمین آسمان کا فرق آتا ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی نا کہ جو انزلنا کی اور انزلنا کی، انزلنا ان عورتوں نے اتارا. اب آپ بتائیں مجھے، آپ قرآن مجید پڑھ لیں اور آپ کہیں اس پہ کہ انا انزلنا مطلب آپ نے نا کو کھینچا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا یقیناً ان عورتوں نے اسے اتارا. اور جب آپ اس کو کہتے ہیں انا انزلناہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً بے شک ہم نے اسے اتارا. تو مانوی بڑی فرق آ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو ابتدا کی کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ عربی زبان میں یہ جو اس کی خوبصورتی ہے وہ اس کی حرکتیں اور اس کے زیر زبر پیش اور انہی کی بڑی خوبصورتی ہے. اور انہی سے آپ دیکھیں کہ آپ کو جو قرآن مجید کی جو اچھی تلاوت ہوتی ہے اس کا آپ کو مزہ ہی اسی وقت آتا ہے کہ جب وہ جتنی خوبصورت تجوید سے پڑھی جائے وہ اتنی ہی آپ کو اچھی لگتی ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے قاری ہیں جو بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ پھر بس وہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. ام خان ان کو بھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو جتنا خوبصورت پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کلام کو تو جتنا خوبصورت پڑھ سکتے ہو اتنا خوبصورت پڑھنا چاہیے. اور اس کی ایک جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اگر یہ اچھا پڑھنے والا ہو تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آتا ہو نا تو آپ کے دل کو اثر ضرور کرتا ہے. آپ بہت سارے یہاں عرب کی جو ہے آج کل جو ایک کردی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان کو سنا ہے کہ نہیں سنا، جو شیخ محمد کردی ہے، آپ ان کو سنیں. مطلب آپ کچھ تو ان کی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو آدمی سنتا ہے تو
آدمی کو سمجھ نہیں آتا ہے, ہل جاتا ہے. خاص طور پر اگر آپ اس کی سورہ طہ سنیں یا سورہ مریم آپ سنیں. خیر سورہ مریم کا تو اس کے بارے میں ویسے ہی کہتے ہیں کہ اٹس ڈیوائن میوزک, اس کا تو ایک لیول ہی کچھ اور ہے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو آپ واقعی ہل جاتے ہیں. اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح اس کے مخارج سے تو پڑھتے ہی ہیں, کیونکہ ہر عرب بھی اچھی قرأت نہیں کر سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ عرب کی عرب زبان ہے تو وہ اس کی قرآن کو اس طرح سے پڑھ سکے گا. اسی لیے بہت سارا ہمارا پاکستان کا قاری یا بر صغیر کا یا ایون انڈونیشیا اور ملیشیا کے بھی ایسے قاری کے جو پڑھتے ہیں تو ایسا پڑھتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ واقعی ٹھک جاتا ہے. میں جس کے لفظ ہمیشہ استعمال کرتا ہوں, دل ٹھک جائے, دل رک جائے آپ کا. تو سر اس کا بڑا افیکٹ ہے. اور آپ تمام لوگ, اگر آپ تمام لوگوں نے قرآن کی تجوید نہیں کی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ, کیونکہ میں تجوید اب نہیں کراتا, پہلے میں کراتا تھا, اب میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا تو میں کراتا نہیں. بنیادی طور پہ جب ہم یہ اپنا کورس شروع کرتے تھے تو ہم پہلا پارٹ ہمیشہ تجوید ہی کرتے تھے. تو لیکن انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں دوبارہ کبھی زندگی رہی تو اس کو شروع ضرور کراؤں گا, اور اس بہانے میری بھی تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. لیکن تجوید ضرور کریں سر, کیونکہ قرآن مجید کا جو پہلا حق ہے وہ پہلا حق ہی ہے. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا, اس کے صحیح مخارج سے ادا کرنا. کن چھوٹی, کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ غلطیاں دو قسم کی ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو حرام کے لیول پہ آتی ہیں, کچھ غلطیاں ایسی ہیں سر جو حرام کے لیول پر آتی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, پھر میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. انشاءاللہ آپ تو آپ فیل پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے, جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو اس کے رب نے, ربُّهُ ڈالنے والا فاعل اس میں رب ہے. لیکن اگر اس آیت کو آپ اس طرح سے پڑھ جائیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ, پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو, لیکن آپ زبانی میں پڑھ گئے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ, تو اس کا معنی ہو گیا اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمائش میں ڈالا. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہی آپ کو آیت ملتی ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. تو اس کا مطلب ہوا جب داؤد نے جالوت کا قتل کیا. لیکن اسی کو اگر آپ اس طرح سے پڑھ جائیں وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتُ, تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جالوت نے داؤد کا قتل کر دیا. تو سر یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اس سے بہت آپ سمجھے فرق پڑتا ہے. لیکن کم سے کم اگر آپ گرامر کے اندر تھوڑا سا اس کو آپ نے اعراب کو اگر آپ پکڑ لیں گے نا تو کم سے کم اعراب آپ زیر زبر پیش کی غلطیاں نہیں کریں گے, آپ کو خود ریئلائزیشن ہو جائے گی. اور فیل کے بعد تو خاص طور پہ آپ کو ریئلائزیشن ہو جائے گی, کیونکہ پیش اور زبر اور زیر جو ہے وہ ایک پیش جو ہے نا اور زبر جو ہے وہ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کر دے گا اور آبجیکٹ کو سبجیکٹ کر دے گا. اور بعض جگہ پتہ چلا آپ نے اگر اس کو زیر پڑھ دیا تو نہ وہ سبجیکٹ رہے گا نہ وہ آبجیکٹ رہے گا, وہ خالی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ سپلیمنٹری کے طور پہ. لیکن میں پھر بھی سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس آدمی نے تجوید نہیں کی ہے وہ تجوید ضرور کرے, چاہے وہ کسی کو اپنے گھر پہ قاری لگا لے, کسی خاتون کو لگا لے, کوئی آن لائن کر لے, کسی کے ساتھ کر لے, لیکن ضرور کرے. بڑا مطلب آپ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اگر کوشش تو کریں ہم بس. آپ لوگ تو میرے خیال میں جدہ والے تو کافی لوگ میرے خیال میں شاید ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا, کیا نام ہے طارق صاحب آپ لوگ علیم الرحمان جی ان کے ساتھ, لیکن آپ تو آج کل تو شاید نہیں کرا رہے وہ آپ لوگ. جی سر وہ قاری نعمان کے ساتھ نعمان کراتا ہے آپ لوگ جی. لیکن آپ لوگ ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ختم کر دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں اب فیس ٹو فیس شروع کر دی ہے. اچھا لیکن ابھی بھی آپ لوگ تجوید ہی کر رہے ہیں؟ جی ہاں کر رہے ہیں, تجوید بھی کرتے ہیں, ترجمہ تفسیر بھی کرتے ہیں. نہیں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ تجوید کا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے, لیکن بعد میں پھر جب کرونا آ گیا تھا تو بند ہو گیا تھا. تو آپ لوگوں کی اب ایس او پی ختم ہو گئی, اب آپ لوگوں نے پھر سے فیس ٹو فیس شروع کر دی ہے. جی چلے نہیں بہت اچھی بات ہے. جو اگر آپ لوگ کرتے ہیں کنٹینیو اس کو کنٹینیو کریں, جو لوگ نہیں کر رہے
اور جو لوگ کر چکے ہیں جانتے ہیں وہ دوسروں کو کرائیں، وہ دوسروں کو کرائیں سر، کیونکہ کرانے سے ہی جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ضرور کریں سر، اس کو نہ چھوڑیں۔ تجوید سے قرآن کو اس کے صحیح مخارج سے پڑھنا، اس کے صحیح تلفظ سے پڑھنا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے ہم سب کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر دے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ضرور ملاقات رہے گی اگلی دفعہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔